خامد کی زبان سے یہ جملہ نکلا، انت علیہ کا زہر امی، تو مثل میری ماں کی پیٹھ کے ہے، یہ یاد رکھ، تو مثل میری ماں کی پیٹھ کے ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر وہ جملہ یاد رکھنا، کم مانگا میں، زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کوئی یہ جملہ کسی بیوی کو کہہ دیتا تو طلاق ہو جاتا، فراق ہو جاتا، جدائی ہو جاتی۔ آج کل تو عجیب حالات آ چکے ہیں، لوگ 3 طلاقیں دے کر مولانا سے آ کر پوچھتے ہیں طلاق ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہو گئی ہے، کہتے ہیں میں نے تو غصے میں دی ہے اور محبت میں دینی تھی تو نے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بھی یاد رکھنا، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ جملہ اگر کوئی کہہ دیتا تو طلاق واقع ہو جاتی۔ اب خولہ اٹھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، یا رسول اللہ میرے خامد نے یہ جملہ کہا ہے، طلاق کا جملہ تو بولا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں فراق ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جدا ہو گئی، میں بچیوں والی ہوں، میں بچوں والی ہوں، میرا بڑھاپا آ گیا، میرا حسن و جمال چلا گیا، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی مسئلہ بنائے، میرے لیے کوئی مسئلہ بیان فرمائے۔ آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا، او اللہ کی بندی، مسئلے فرش پر نہیں بنتے، مسئلے عرش پر بنتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا میری تقریر مذہبی ہوتی ہے، آج کل تو ہر بازار کے اندر منڈی لگی ہوئی ہے مسئلوں کی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ سردی کا مسئلہ اور ہے، گرمی کا اور ہے، سردی کا فتوہ اور ہے، گرمی کا اور ہے، جتنے مرضی فتوے لے لو، سبحان اللہ کہو ذرا جلدی۔ توجہ میری طرف، اللہ کی بندی، ابھی تیرے مسئلے کا حل نہیں آیا، جبریل کوئی مسئلے کا حل لے کر نہیں آیا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہر ایک کے مسئلے کے لیے جبریل آ جاتا ہے، میرے لیے جبریل کیوں نہیں آ رہا؟ حضور انکار کر رہے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں سے اٹھی ہے اور اٹھنے کے بعد پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہائی کورٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوا، سپریم کورٹ چلی گئی اور بچیوں کو ساتھ لے لیا، میں دعا کروں گی، تم نے کہنا ہے یا اللہ یا اللہ۔ اب صحرا میں کھڑی ہو گئی اور دعا کر کے کہتی ہے یا اللہ میرا بڑھاپا آ گیا، میرا حسن و جمال چلا گیا، بچیاں کہتی ہیں یا اللہ یا اللہ۔ پھر وہ عورت کہتی ہے یا اللہ خشک زمین کو جب پیاس لگتی ہے، یا اللہ تو اس کی دعا سن کر بھی بارش برسا دیتا ہے، میرے لیے بھی کوئی مسئلہ بنا دے۔ بچیاں کیا کہتی ہیں؟ یا اللہ یا اللہ۔ پھر وہ کہتی ہے تو چونٹیوں کی بات بھی سن لیتا ہے، یا اللہ میری دعا سن اور میرے لیے کوئی مسئلہ بنا دے۔ پھر رو کر کہنے لگی یا اللہ تو نے آدم کی دعاؤں کو سن لیا، تو نے ابراہیم پہ آگ کو گلزار کر دیا، اسماعیل پر چھری کو کند کر دیا، تو نے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے پیغمبر کی دعا کو قبول کر کے روٹی مکان کپڑے کا انتظام کر دیا۔ یا اللہ میں تو تیری بندی ہوں، میرے اوپر رحم فرما دے۔ رو رو کر بچیاں کہتی ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا جلدی میرے پیغمبر کے پاس چلے جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہہ دو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ تو جس وقت اللہ کی طرف سے آیات اتری ہیں تو نے کم مانگا ہے، میں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ تو نے یہ کہا میرے لیے کوئی مسئلہ بناؤ، رو رو کر اللہ سے کہہ رہی تھی خولہ کیا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اللہ نے کہا خولہ تیرے تڑپنے پر، تیرے پھڑکنے پر
ہم نے تیرا مسئلہ بھی حل کر دیا، زمانہ جاہلیت کا قانون بھی بدل دیا۔ اس رنگ کے اندر روئی، آپ کا نام کیا ہے؟ شاہ صاحب، وہ عورت اس رنگ کے اندر روئی اور اللہ سے اس رنگ کے اندر مانگا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس رنگ کے اندر مانگ رہی اور کس رنگ میں مانگا؟ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا کہ ان کو پیار آ ہی گیا۔ یا اللہ اس مجمع پر نظر رحمت ڈال دے۔ 20 بنگلہ والے کہیں گے اللہ کی رحمت کی نظر سے کیا ہوتا ہے؟ سنو، جب اللہ کی رحمت والی نظر مٹھ مٹی پر پڑتی ہے مسجود ملائکہ بنا دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے توحید کی شمع روشن کرنے والا خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کروا دیتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے اتنی عظمتیں عطا کرتا ہے، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے، جب اللہ کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے اسے امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ اور جب آپ پہ پڑی، میں خانے میں میکش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں، میں خانے میں میکش آتے نہیں، میں خانے میں لائے جاتے ہیں، از خود دیوانے بنتے نہیں، دیوانے بنائے جاتے ہیں۔ برکت کے لیے آئے سن رہا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ انبیاء سے وعدہ تھا۔ کیوں جی مولانا؟ کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تسی منگو، لیکن یہ وعدہ اللہ نے امت محمد سے کر لیا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، میں ایک اور بات کرنے چاہتا ہوں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں بالکل اس مائی کے قریب بیٹھی تھی، کچھ باتیں مجھے سنائی دے رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، مخاصمہ کر رہی تھی، کچھ باتیں میں نہیں سمجھ رہی۔ میں اس اللہ پہ قربان جاؤں جس اللہ نے 7 آسمانوں پر اس عورت کی بات کو سن لیا ہے۔ میں دائیں بائیں نہیں جانا چاہتا، وقت تھوڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہماری سنتا نہیں، تمہاری موڑتا نہیں، تہاڈی ساڈیاں تواڈے اگے تو تواڈیاں اگے، اور فتویٰ ہمارے اوپر لگائیں گے۔ اے اللہ کی قسم، یہ فیض القرآن والے جو ہے نا یہ ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا میں ولیوں کو مانتا ہوں، میں ولے کو نہیں مانتا۔ ولا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مرید کے گھر میں آئے، صبح جان لگیا ادا کٹا بھی لے گیا، وچھا بھی لے گیا، مجھ بھی لے گیا، گاں بھی لے گیا، مٹھو دی ماں بھی لے گیا۔ تم مانو، میں تو نہیں مانتا، تم مانو۔ ہمارے اوپر فتویٰ مت لگاؤ، میں خود پیر ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا، شکر کرو پیر نہیں، پیر اصلی پیر ملے ہوئے ہیں۔ میں پیر ذوالفقار صاحب کا خلیفہ ہوں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ یہاں سے ہزاروں آدمی جاتے ہیں ان کے سالانہ اجتماع میں، اللہ کے فضل سے 28 سال ہو چکے ہیں، ایک ناغہ نہیں۔ آخری دن حضرت کے ہاں آخری بیان اس فقیر کا ہوتا ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ یہ ان کا فیض ہے۔ توجہ میری طرف رہے ذرا، میں ہمارے اوپر فتویٰ مت لگاؤ کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے۔ ایک کردے نے کر کے سانو اشارے کے ولیاں دے منکر دیوبندی نے سارے، قسم رب دی ساڈا ہے ایمان پکا، ولیاں دا منکر ہے شیطان پکا۔ ولی او نہیں جو ہندا جو بھنگاں گٹاوے، نچے تے ٹپے تے تومبے وجاوے تے کنگ تے سسی گاوے تے مرزا صاحبہ دا جیڑا حال پاوے، ککڑ تے بلے بٹیرے لڑاوے۔ ولی پن کے روٹی کدی بھی نہ کھاوے، ولی نو رزق اللہ پاک کھلاوے، ولی ویکھیاں خدا یاد آوے۔ جس نے سال بعد غسل کرنا ہے، پھر ماشاءاللہ مرید بیٹھے نیچے بوتلیں بھر رہے ہیں، میں کہا تبرک لے جاؤ یہ سارا، بچوں کو پلاؤ جا کر۔
वली दाड़ी उत्ते फिरौंदा नहीं रंदा, न पावे धमाला मोडे रख डंडा। वली तो नहीं हुंदा कोई कम मंदा, वली वेखिया खुदा याद आंदा। सच्चे वली होए अली हजवेरी, नाले मुईनुद्दीन अजमेरी, नाले बगदाद वाले जिलानी, नाले मुजद्दिद अल्फसानी, बरेली दा अहमद बहादुर वली सी। वली एक इस्माइल जने सी माई, बाला कोट जिसने शहादत सिपाई। तुम वली मानते हो उसको जो 80 लीटर दूध पी जाए? अभी मैं लाहौर में तकरीर करके आया हूँ, एक नया बाबा निकला, बाबा खंग शाह। वो खंगी जा रहे हैं, मैं कहा खंग बंद कराओ। एक मुरीद उसका कहने लगा, जामी साहब इन्हों कुछ ना क्या करे, बड़ी करनी आला है, ये फूंक मार के आग लगा देता है। मैं कहा बाबा खंग शाह ये सूई गैस का चूल्हा है?